اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، دوسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ آپ سے پہلے کوئی آیا اور نہ آپ کے بعد آ سکتا ہے، ایک بے عیب ذات اور شخصیت۔ اللہ خالق کی حیثیت سے، اللہ تو خالق، لیکن مخلوق میں سب سے سپیریئر، سب سے بہترین جو ذات ہے اور شخصیت ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت گرامی ہے۔ میں یہ بات یہاں سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی، ہم کو جو مکلف کیا گیا کہ بھی حضور کی پیروی کرو، تو کوئی یہ بھی نہ کہہ دے کہ بھی ہم کہاں ہو سکتے حضور جیسے، تو حضور جیسے تو ہو بھی نہیں سکتے، لیکن حضور والی صفات کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرو گے یا اس جیسا ڈھلنے کی کوشش کرو گے تو آپ بھی سوسائٹی اور سماج میں جو جس حد تک پائے گا سنت کا حصہ، وہ اتنا ہی مثالی شخص بنتا چلا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے، آئے ہائے ہائے ماشاء اللہ الحمدللہ، یہی تو وجہ ہے کہ سب سے زیادہ قرب، مناسبت، محبت، نسبت جس شخصیت کو حاصل تھی حضور سے وہ ابو بکر صدیق ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکا۔ کیا ہے؟ افضل الناس، افضل البشر ہے نا، بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنا ایک موقع پر سارا مال لے کر آئے، وہ سارے فضائل و مناقب تو ہیں یقیناً، لیکن جو نسبت تامہ ان کو حاصل تھی نبی کی ذات سے، اس قدر نسبت کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں تھی۔ بات تو پھر بہت آگے تک چلی جائے گی، یہ جو ہماری نسبتیں ہیں نا بزرگوں والی، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق سے پھر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نسبتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کی نورانیت اسی لیے محقق اور مسلم ہے کہ ان نسبتوں کے انوارات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ابو بکر صدیق نے لیے، اور پھر ابو بکر صدیق نے سب میں بانٹ دیے۔ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، جن کا ذکر خود اللہ نے بلند کیا ہے، خوب کرو ان کا ذکر۔ لیکن ایک بات میں کہہ دوں یہاں پر، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، اختلاف تک اگر رہتا ہے تو کوئی بات نہیں، مخالفت نہ ہو۔ امت میں اس وقت جو حالت ہے وہ مخالفت کی بنتی ہے، مخالفت نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا ہو سکتا ہے، نظریے کا ہو سکتا ہے، وہ اینگل کا ہو سکتا ہے، زاویہ نگاہ کا ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی پورے ہی سال بلکہ پوری زندگی ذکر کرو نا۔ میں آج سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، میں ہمیشہ سے ایک طالب علم کے حیثیت سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہم لوگ سے بھی کبھی یہ تھوڑا سا کہیں ایک طرح سے کچھ انہیں لفظ میں جو لانے سے بچ رہا ہوں، تھوڑا سا تساہل ہو رہا ہے اس سلسلے میں کہ بھئی ربیع الاول ہی میں کیوں، پورے سال کرو ذکر مصطفیٰ۔ اگر ہماری مجالس میں ذکر ہوتا رہا، ہماری زندگی میں ہوتا رہا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ خیر ہی خیر ہے، ولایت پکی آپ کی انشاءاللہ۔ ہر جمعہ میں ہو، ہر مجلس میں ہو، ہر بیان میں ہو، ہر دن ہو، ہر نکاح کی مجلس میں ہو، ہر جوڑ میں ہو، ہر اجتماع میں ہو۔ ہوتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ مجالس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں نہیں ہوتا ہے، لیکن ہوتا رہے نا، ہوتا رہے، ہر مدرسے کے جلسے میں ہو۔ اور ایک بات کہہ دوں مفتی صاحب، ہو رہا ہے اسی لیے ہم زندہ ہیں، ان کی جوتیوں کا صدقہ کھا رہے ہیں ہم، اللہ کھلا رہا ہے۔ تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو رہا ہے نا، اسی لیے کام چل رہا ہے۔ جنہوں نے ہونے کا انکار کر دیا، جو ہٹ گئے، اہل تشیع کے یہاں کیا ہوا؟ اہل تشیع کے یہاں یہی ہوا۔ خوارج ہیں، رافضی ہیں، بہت سارے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے فرقے ہیں جنہوں نے کہا کہ نحن اہل القرآن، ہم اہل قرآن ہیں، تو حدیث کا انکار کر دیا۔ پھر حدیث کا انکار ہوا، یعنی ذات نبوی کا بھی اس حیثیت سے انکار ہوا جس حیثیت سے قرآن نے پیش کیا ہے۔
کہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیش بہا درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ ہی کی برکتوں سے میرا تیرا کام چل رہا ہے، حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے سارا۔ میرے بس میں کہہ دے رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، میرے مرحوم تایا، اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس درس کی برکت سے اور اس ذکر خیر سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر کو منور فرمائے۔ یہی موقع سے اپنی مرحومین کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے، اصال ثواب ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جیسے بھی راز کٹتے ہو ہستی کے 4 دن، جیسے بھی راز کٹتے ہو ہستی کے 4 دن، اللہ کا کرم ہے دعائیں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے میرا تیرا کام چل رہا ہے۔